وہ ایک مسیحا تھا۔ لیکن اسے ایک ڈاکٹر سے انسان نما درندوں نے آتش فشاں بننے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایک ایسی سینڈیکیٹ جو انسانی اعضاء کی خرید و فروخت میں ملوث تھی، جس کے ڈانڈے انڈین را اور دوسری بدنام زمانہ تنظیموں سے جا ملتے تھے۔ اس کے بھائی کی موت نے اسے ان سے ٹکراؤ پر مجبور کر دیا تھا۔ جب اس نے ہتھیار اٹھائے تو دشمن کے لیے وہ سراپائے انتقام بن گیا۔ سسپنس، جاسوسی سے بھرپور سنسنی خیز داستان مسیحا۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے پچھلے 1 سال میں ایسا کوئی کام کیا ہو جسے نیک کاموں کے زمرے میں شامل کیا جا سکے۔ نیک کاموں کا تو کیا، بعض اوقات مجھے کھانے کا وقت نہیں ملتا تھا، اور ویسے بھی اس عرب ملک میں ان چیزوں کے حقدار مستحق کم ہوتے ہیں جن کے ساتھ نیکی کی جائے۔ یہ خود دینے دلانے والوں میں شامل ہیں۔ والدین خالق حقیقی کے پاس جا چکے ہیں۔ ایک بھائی ہے جو خود اپنے لیے بھی شاید ہی دعا کرتا ہو، بے شک مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ وقت پڑنے پر وہ میرے لیے جان دے سکتا ہے، لیکن یہ توقع محال ہے کہ وہ میری سلامتی کے لیے خصوصی دعا کرتا ہوگا۔ رہی حمیرہ تو وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، مگر ساتھ تقدیر پر مکمل یقین رکھتی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ کسی کے چاہنے سے برا یا بھلا کچھ نہیں ہوتا، انسان کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو اللہ پاک چاہتا ہے۔ ویسے وہ بھی ڈاکٹر ہے، اس کا ہاؤس جاب اپنے آخری مراحل میں ہے۔ جیسا کہ ہوتا ہے، ڈاکٹر بن کر خواتین اکثر مردوں سے بھی زیادہ غیر جذباتی ہو جاتی ہیں۔ حمیرہ کا بھی کچھ ایسا ہی کیس تھا۔ اس سے بھی توقع مشکل تھی کہ وہ خاص طور سے میرے لیے دعا کرے گی، مگر ہوا یہ کہ پچھلے 1 ہفتے میں کم سے کم 3 بار گرفتاری، شدید زخمی اور مرنے سے بال بچا تھا۔ 1 ہفتہ پہلے ہفتے ہی کا دن تھا۔ عام لوگوں کے لیے چھٹی تھی، یہاں چھٹی جمعے اور ہفتے کو ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹرز کے لیے چھٹی نہیں ہوتی ہے۔ میری صبح کی شفٹ تھی اور میں اسپتال پہنچا تو نائٹ شفٹ کا رنبیر سنگھ شدت سے میرا منتظر تھا۔ اس کی حال ہی میں شادی ہوئی تھی اور صرف 2 دن پہلے اس کی نئی نویلی بیوی انڈیا سے یہاں آئی تھی، اس لیے اس کی بےتابی سمجھ میں آنے والی تھی۔ اس نے میری صورت دیکھتے ہی کہا، سیف تو پورے 5 منٹ دیر سے آیا ہے۔ 5 منٹ سے کچھ نہیں ہوتا یار، میں نے اسے تسلی دی۔ جواب میں اس نے ناقابل بیان الفاظ میں بتایا کہ وہ 5 منٹ میں کیا کر سکتا ہے۔ اس پر وہاں موجود فلپائنی چیف نرس روسل نے سردار کو گھورا۔ وہ 5 سال سے اس اسپتال میں ملازمت کر رہی تھی اور تھوڑی بہت اردو سمجھنے لگی تھی۔ رنبیر سنگھ خالص سردار تھا، کھلا ڈھلا اور منہ پھٹ۔ مذہب کو وہ برسوں پہلے ترک کر چکا تھا اور اب اس کے سر پر چھوٹے بال اور شیب میری طرح مختصر سی تھی۔ میری طرح گورا چٹا تھا، جسامت اور قد بھی تقریباً میرے جیسا تھا۔ دیکھنے والے کہتے تھے کہ وہ مجھ سے خاصا ملتا جلتا تھا۔ مزے کی بات ہے، سرحد پار اس کا گاؤں میرے گاؤں سے صرف 10 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ جیسے میرے دادا مشرقی پنجاب سے آئے تھے، اسی طرح اس کا دادا مغربی پنجاب سے انڈیا گیا تھا۔ حلیے سے کتی سکھ نہیں لگتا تھا، صرف باتوں سے لگتا تھا۔ میں نے ہنس کر کہا، یہ تم شادی شدہ لوگوں کے معاملات ہیں، بندہ ابھی کنوارا ہے۔ اس پر سردار نے جاتے ہوئے ایک اور نازیبا بات کی تھی۔ اس کے جانے کے بعد روسل نے اپنی زبان میں کچھ کہا اور اس کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اس کی بات بھی قابل بیان نہیں تھی۔ پھر اس نے انگریزی میں کہا، سنگھ بہت واہیات آدمی ہے، مجھے اس کی شکایت کرنا ہوگی۔ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ہندی نہیں آتی، اس لیے جو چاہے بولتا رہے۔ روسل چھوٹے سے قد کی بڑی کیوٹ سی عورت تھی، سانولی سنہری رنگت اور بہت خوبصورت سے نازک مشرقی بعید کے نقوش تھے۔ اس کی عمر 35 برس تھی، لیکن دیکھنے والے اسے 25 سے زیادہ کا نہیں سمجھتے تھے۔ جتنی خوش شکل تھی اتنی ہی خوش بدن بھی تھی، اور نرس کے یونیفارم میں وہ اسمارٹ لگ رہی تھی۔ میں نے کاؤنٹر پر موجود ڈیوٹی کے لیے مخصوص کلپ بورڈ پر سے اپنا بورڈ اٹھا کر سائن کیا اور روسل کو آگاہ کیا، سردار جانتا ہے کہ تم اردو سمجھ سکتی ہو۔ روسل کا رنگ سرخ ہو گیا۔ اس نے کہا، ایک تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم دونوں ایک ہی زبان بولتے ہو، لیکن وہ اسے ہندی اور تم اردو کہتے ہو، کیونکہ وہ ہندوستان میں رہتا ہے اور میں پاکستان میں۔
میں نے کہا اور بورڈ روسل کو تھما دیا۔ اس نے بورڈ دیکھا اور مجھے آگاہ کیا۔ اوکے مسٹر پاکستانی، تم نے غلط بورڈ پر سائن کر دیے ہیں۔ یہ نمبر 5 وارڈ کا بورڈ ہے جس پر ڈاکٹر سائمن کی ڈیوٹی ہے۔ میں نے غور سے دیکھا، واقعی یہ 5 نمبر بورڈ تھا اور میری ڈیوٹی 6 نمبر وارڈ میں ہوتی تھی۔ سوری، لاؤ میں اپنے بورڈ پر سائن کر دوں۔ نہیں، اب تو سائن ہو گئے ہیں، روسل نے کہا اور بورڈ مجھے تھما دیا۔ آج تم 5 نمبر میں چلے جاؤ، میں 6 نمبر سائمن کو دے دوں گی۔ میں نے شانے اچکائے، جیسے تمہاری مرضی۔ یہ بہت بڑا اسپتال تھا، یہاں صرف شہر، ریاست اور مڈل ایسٹ کے شہری علاج کے لیے نہیں آتے، بلکہ اب یہاں ساری دنیا سے مریض علاج کے لیے آتے تھے۔ علاج کی واحد شرط دولت تھی، صرف بہت دولت مند افراد ہی اس اسپتال میں علاج کا خرچ برداشت کر سکتے تھے۔ یہاں ہر قسم کی سرجری سے لے کر آرگن ٹرانسپلانٹ تک تمام سہولیات دستیاب تھیں۔ اس 15 منزلہ اسپتال کا آخری فلور مکمل طور پر ٹرانسپلانٹ سرجری کے لیے مخصوص تھا۔ اعضاء کی تبدیلی کے لیے ساری دنیا سے لوگ یہاں آتے تھے اور ان کے ناکارہ اعضاء کی جگہ دوسرے اعضاء لگا جاتے تھے۔ یہ اعضاء لوگ انہیں عطیہ کرتے تھے۔ گراؤنڈ فلور پر او پی ڈی اور انتظامی افسران کے دفاتر تھے۔ فرسٹ فلور ایمرجنسی کے لیے تھا۔ دوسرے فلور سے وارڈ شروع ہو جاتے تھے۔ 14واں اور 15واں فلور سرجری کے لیے مخصوص تھا۔ میں تیسرے فلور پر واقع وارڈ نمبر 6 تک آیا، یا مریضوں کا وارڈ تھا۔ اس میں وائرل انفیکشن کے شکار افراد بھی تھے اور حادثوں میں زخمی ہو کر آنے والے بھی۔ معمولی سرجری کے بعد مریضوں کو بحالی کے لیے یہاں بھیجا جاتا تھا۔ میں وارڈ میں آیا اور ریسیپشن پر موجود نرس کو اپنا بورڈ دیا۔ اس نے معائنہ کیا اور بولی، سر آپ کو 12 کمرے وزٹ کرنا ہے۔ میرے ساتھ کون جائے گا؟ نرس ریحانہ سر، اس نے کہا اور ایک نرس کی طرف اشارہ کیا۔ یہ گوری چٹی لڑکی ایرانی تھی اور اپنے منگیتر سے دور یہاں جاب کر رہی تھی۔ ان کا مقصد اتنی رقم جمع کرنا تھا کہ ایک اچھا اپارٹمنٹ لے سکیں۔ اس کی شادی اسی وجہ سے رکی ہوئی تھی۔ ریحانہ میرے ساتھ کام کر چکی تھی۔ وہ کاؤنٹر کے پیچھے سے نکل کر آئی۔ ہلو ڈاکٹر، تم کیسی ہو؟ میں نے پوچھا۔ کمال کا کیا حال ہے؟ رو رہا تھا۔ وہ ہنسی۔ کل بات ہوئی، کہہ رہا تھا مکان پر لعنت بھیجو، ہم کرائے کے مکان میں بھی رہ سکتے ہیں۔ تم نے یقیناً اس کا دل توڑ دیا ہوگا۔ ڈاکٹر، شادی سے زیادہ مکان ضروری ہے اور ہم جیسے عام لوگ شادی سے پہلے ہی مکان بنا سکتے ہیں۔ میٹرن نرس شلپا، جو سری لنکن تھی، غور سے ہماری بات سن رہی تھی۔ اس نے مداخلت کی، یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، شادی کے بعد تم مسلمان صرف بچے بناتے ہو، تم سری لنکن بھی کم نہیں ہو۔ میں نے ریحانہ کے ساتھ جاتے ہوئے کہا، ایک دن آئے گا جب تمہارے ننھے سے جزیرے میں انسانوں کی جگہ نہیں ہوگی۔ میری سب سے ہیلو ہائے اور بے تکلفی تھی، مگر ایک حد میں رہ کر۔ یہاں بہت سے ایسے ڈاکٹرز تھے جو نرسوں اور دوسرے خواتین اسٹاف سے بے تکلفی میں حد کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ کبھی وہ زبانی حد پار کر جاتے تھے اور کبھی جسمانی حدود پار کر جاتے تھے۔ رنبیر سنگھ اس کی ایک مثال تھا۔ شادی سے پہلے اس کے کئی عورتوں سے تعلقات تھے، مگر اس سے ہٹ کر وہ تعصب سے پاک اور ہنس مکھ شخص تھا۔ 6 نمبر وارڈ میں زیادہ تر سیمی پرائیویٹ روم تھے، جن میں 2 مریض رکھے جاتے تھے اور کچھ مکمل پرائیویٹ بھی تھے، جن کے لیے زیادہ ادائیگی کرنا پڑتی تھی۔ میں گزشتہ 2 سال سے یہاں جاب کر رہا ہوں اور رفتہ رفتہ مجھے علم ہوا کہ یہ اسپتال نہایت نفع بخش ادارہ ہے۔ اس ملک میں ویسے ہی ٹیکسز نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن اسپتالوں کو تو حکومت سبسڈی بھی دیتی ہے، جبکہ وہ مریضوں کو کسی قسم کی رعایت نہیں دیتے ہیں۔ سیمی پرائیویٹ روم بہت صاف ستھرے اور تمام سہولیات سے آراستہ تھے، مگر ان کا ایک دن کا خرچ یہاں کے 5 اسٹار ہوٹل کے کمرے کے ایک دن کے رینٹ سے بھی زیادہ تھا۔ دیگر اخراجات اس کے علاوہ تھے اور وہ بھی بہت زیادہ تھے۔ اسپتال کا تقریباً سارا عملہ غیر ملکی تھا، صرف ایڈمنسٹریشن میں کچھ مقامی افراد ہیں۔ پیرامیڈیکل اسٹاف پاکستان، انڈیا، سری لنکا اور فلپائن سے لیا گیا ہے۔ تناسب کے لحاظ سے انڈین سب سے زیادہ ہیں، پھر فلپائنی اور پھر پاکستانی۔ سری لنکن زیادہ تر صفائی کے لیے ہیں، کچھ دوسرے ممالک کے بھی ہیں، لیکن اکثریت انہی 4 ممالک کے خواتین و حضرات کی ہے۔ ڈاکٹر اور دوسرا اسٹاف چن کر رکھا جاتا ہے اور ہمیں بہت اچھی تنخواہ دی جاتی ہے۔ 2 سال کا کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ تنخواہ کے علاوہ دوسری سہولیات بھی ہیں، جیسے پک اینڈ ڈراپ دی جاتی ہے، اپنے وقت سے زیادہ ڈیوٹی دینے پر اوور ٹائم ملتا ہے اور سالانہ اچھی کارکردگی پر بونس بھی دیا جاتا ہے۔ مارننگ شفٹ صبح 8 شام 4 بجے تک ہوتی تھی۔ میں نے 9 بجے راؤنڈ شروع کیا اور 12 بجے تک میں راؤنڈ نمٹا چکا تھا۔ مریض میرے دیکھے بھالے نہیں تھے، اس لیے ان کے کیس سمجھ کر آگے ہدایت کے لیے زیادہ سر کپانا پڑ رہا تھا۔ اس وقت میں پچھتا رہا تھا کہ میں نے غلط بورڈ سائن کیوں کیا۔ میرے وارڈ میں اتنے مریض نہیں تھے اور سب میرے دیکھے بھالے تھے، مگر 1 بجے میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ میں نے غلط بورڈ پر سائن کر دیے تھے۔ میں راؤنڈ نمٹا کر آیا تو شلپا نے آنے والی کال ریسیو کی اور ریسیور میری طرف بڑھا دیا۔ ڈاکٹر تمہاری کال ہے۔ میں نے ریسیور لیا۔ یس ڈاکٹر سیف الدین، دوسری طرف سے سرد آواز والے مرد نے کہا۔ میرا اندازہ تھا وہ مقامی عرب ہے۔ یس
तुम फौरी तौर पर वार्ड नंबर 5 में पहुंचो। वार्ड नंबर 5 एक फ्लोर नीचे यानी दूसरे फ्लोर पर था। मैं वहां पहुंचा तो मकामी पुलिस आ चुकी थी। वो एक लंबे और मोटे मकामी के साथ गुफ्तगू कर रही थी। मैं उसे जानता था। अब्दुल रहमान अस्पताल के आला हुक्काम में से था और उसे मालकान का मोतमद कहा जाता था। मैं उसके पास पहुंचा। मुझे देखते ही वो हाथ पकड़कर एक तरफ ले गया। सैफ, आज तुम यहाँ आए थे? नहीं, ये मेरा वार्ड है, लेकिन मैंने गलती से 6 नंबर के बोर्ड पर साइन कर दिए, इसलिए चीफ नर्स रोसल ने मुझे 6 नंबर भेज दिया। तुमने दुरुस्त कहा। अब ये बताओ कि वार्ड के कमरा नंबर 12 में दाखिल मरीज की हालत कैसी है? ठीक है, वो जिगर की सर्जरी के बाद से एहतियाब हो रहा है। मेरा ख्याल है उसे 2 से 3 दिन में डिस्चार्ज किया जा सकता है। कमरा नंबर 12 में उमैर फारानी नामी लुबनानी दाखिल था। इसके जिगर पर चर्बी की तह आ गई थी, जिसकी वजह से जिगर मुतासर हो रहा था। ऑपरेशन करके ये फालतू चर्बी निकाल दी गई थी। उमैर का मसला भी वही था जो मिडिल ईस्ट की आबादी का सबसे बड़ा मसला बनता जा रहा है, यानी जंक फूड की बहुतात और बेअतदाल जिंदगी। शराब और शबाब के बेदरेग इस्तेमाल से इनके आज़ाए रईसा वक्त से पहले ही जवाब दे जाते हैं। अब्दुल रहमान ने मेरे चेहरे पर नजर जमाते हुए कहा, तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है, सुबह 9:30 बजे अचानक उसकी तबीयत खराब हुई। उसने खून की उल्टी की और चंद मिनट में खत्म हो गया। मैं हैरान हुआ। उसकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक थी। ऑपरेशन 100% कामयाब रहा था। फिर मौत की वजह एक जहर है जो ड्रिप के जरिए उसके जिस्म तक पहुंचा। ड्रिप के बचे हुए नमूने में यह जहर इतनी मिकदार में पाया गया कि उसे 10 बार हलाक करने के लिए काफी था। जहर रेड सेल्स को खत्म करके ऑक्सीजन जज्ब करने की सलाहियत खत्म कर देता है और आदमी चंद मिनट में मर जाता है। जहर? मैंने हैरान होकर कहा, लेकिन कैसे और किसने? पुलिस इस सवाल का जवाब तलाश करने आई है। अब्दुल रहमान ने इशारा किया। एक पुलिस अफसर ने मुझसे सवालात किए और मेरे जवाबात नोट करता रहा। इसके पास एक छोटा सा डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर था और हमारी गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही थी। यहाँ की पुलिस खासी अखड़ और खरख्त मिजाज है, लेकिन इसमें शुबा नहीं कि तरबियत और तर्ज अमल के लिहाज से वो दुनिया की किसी पुलिस से कम नहीं है। मुझसे सवालात करके उसने मुझे जाने की इजाज़त दे दी, लेकिन साथ ही खबरदार किया कि मैं ड्यूटी का वक्त खत्म होने से पहले अस्पताल से बाहर जाने की कोशिश न करूं। मैं वापस ऊपर आया। यहाँ सब मामूल के मुताबिक था। दर हकीकत पूरा अस्पताल मामूल के मुताबिक था। पुलिस और दूसरे लोग सिर्फ इसी जगह तक महदूद थे जहां यह वाकया हुआ था। जहर का मतलब था कि यह किसी इंसान की कार्रवाई थी, वरना ड्रिप में जहर शामिल किए जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। शाम के वक्त जब मैं ऑफ करके नीचे आया और आने जाने का वक्त नोट करने वाले आले पर अपने हाथ का प्रिंट दे रहा था, तो ऊपर से रोसल भी नीचे आ गई। उसकी ड्यूटी खत्म हो रही थी। उसने कहा, तुम्हारी लक। क्यों, क्या हुआ? पुलिस डॉक्टर साइमन को ले गई है। मैं फिक्रमंद हो गया। मेरे खुदा, क्या उसे बाकायदा गिरफ्तार किया गया है? उसने शाने उचकाए। कुछ पता नहीं, किसी ने पुलिस को उसे ले जाते नहीं देखा और ना ही हमें इल्म है कि उसे क्यों ले जाया गया है। उमैर की मौत का कैसे पता चला? जब डॉक्टर साइमन उसके कमरे में दाखिल हुआ तो वह दम तोड़ रहा था। ये उसका बयान है। साइमन अकेला था? हाँ, इत्तिफाक से आज ड्यूटी नर्स नहीं आई, उसे अकेले विजिट करना पड़ा, यानी उसकी बेगुनाही का कोई गवाह नहीं। मैंने सोच कर कहा, साइमन की ड्यूटी इत्तिफाक से लगी थी, पुलिस को ये बात मालूम होगी। बिल्कुल, उन्होंने आते ही सारा रिकॉर्ड कब्जे में कर लिया और एक एक चीज जान ली। फिर साइमन को क्यों गिरफ्तार किया गया? रोसल ने फिर शाने उचकाए। क्या कहा जा सकता है? मैं बाहर निकल रहा था कि मेरा सामना उस शख्स से हो गया जिससे मैं रोज जमीन पर सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ, बल्कि ये कहना दुरुस्त होगा कि उसी से नफरत करता हूँ। रमेश अग्रवाल एक इंडियन हिंदू था, सरापा तासुब और पाकिस्तान दुश्मनी में लथड़ा हुआ। वो यहाँ सर्जन था और एक दिन अस्पताल के स्टाफ लाउंज में पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखते हुए उसने जिस किस्म के ख्यालात का इजहार किया था, इस पर खुद इंडियन भी हैरान रह गए थे, क्योंकि वहाँ खासे पाकिस्तानी भी थे। इस पर झगड़ा लाजमी था। कुछ समझदार लोगों ने मामला रफा दफा किया, लेकिन पाकिस्तानी एहतजाजन वहां से उठ गए थे। बदकिस्मती से हमारी टीम मैच हार गई। इस पर रमेश को मजीद आग लगाने का मौका मिल गया था। उसने कहा कि जिस तरह हमारी टीम ने पाकिस्तानी टीम को खत्म कर दिया है, इसी तरह एक दिन इंडिया पाकिस्तान को खत्म कर देगा। इस दिन के बाद से मेरा उससे सामना होता तो मैं उसके मनहूस चेहरे की तरफ देखता भी नहीं था। खुशकिस्मती से जॉब के दौरान भी उससे वास्ता नहीं पड़ता था। रमेश की रंगत किसी कदर साफ थी, नकोश अच्छे थे, मगर इनमें एक किस्म का मकरूपन था। यकीनन उसके बातिन की खबासत झलक कर ऊपर आती थी, मगर इस वक्त मुझे उसकी तरफ देखना पड़ा क्योंकि उसके स्याह बाल और दाढ़ी गोल्डन ब्राउन हो रही थी। यकीनन उसने बहुत सलीके से हाइड्रोजन परऑक्साइड इस्तेमाल किया था। रंग बिल्कुल नेचुरल लग रहा था। उसने मुझे अजीब इस्तज़ाहिया नजरों से देखा। इन नजरों में बैक वक्त तमस्खुर भी था और ऐसा तासुर जो मेरी समझ में नहीं आया था।
وہ میرے قریب سے گزرا اور آخر تک میری آنکھوں میں دیکھتا رہا جیسے میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ 1 ہفتے پہلے کی بات تھی جب میرا اور رمیش کا اتفاق سے اسپتال کے 15ویں فلور پر سامنا ہو گیا۔ یہ 15واں ٹرانسپلانٹ کے لیے مخصوص تھا اور وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، مگر ہوا یہ کہ لفٹ میں کوئی مسئلہ ہوا اور میں نے دوسرے فلور کا بٹن دبایا، مگر وہ 15ویں فلور پر جا کر رکی اور اس کے بعد ٹچ سے مس نہیں ہوئی۔ اسے اوپر شاید اس لیے نہیں جا سکی کہ یہ آخری منزل تھی۔ میں نے اسے روکنے کے لیے متعدد بار اس کے تمام بٹن دبائے، وہ رکی تو اسے دوبارہ حرکت میں لانے کے لیے بٹن دبائے، لیکن ایسا لگ رہا تھا وہ قطعی جام ہو چکی ہے۔ میں نے انٹرکام کی مدد سے اسپتال کی سیکیورٹی سے رابطہ کرنا چاہا تو انٹرکام بھی ڈیڈ نکلا۔ شاید اس لفٹ کے بجلی کے سسٹم میں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا، اس لیے وہ رک گئی تھی۔ مجبوراً میں نے اس کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ میرا خیال تھا کہ وہ بھی نہیں کھلے گا، مگر حیرت انگیز طور پر وہ کھل گیا اور میں باہر آ گیا۔ میں نے پہلے بھی 15واں فلور دیکھا تھا۔ ویسے تو پورا اسپتال ہی نہایت صاف ستھرا اور چمکتا دمکتا تھا، وہاں معمولی سی گندگی یا آلودگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ہر فلور پر جا بجا جنریٹر تھے جو ہوا کو آلودگی سے صاف رکھتے تھے۔ جراثیم کچھ ادویات کا مسلسل استعمال کیا جاتا تھا۔ یہاں پانی، ہوا اور ہر اس چیز کی صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا تھا جو مریض استعمال کرتے تھے۔ مگر اس فلور کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ اتنا صاف تھا کہ میں فرش میں اپنی شکل دیکھ سکتا تھا۔ دیواریں کسی ایسے مٹیریل کی بنی تھیں جس پر معمولی سا دھبا بھی فوراً نمایاں ہو جاتا تھا، یعنی کوئی اس پر صاف ہاتھ بھی رکھتا تو اس کا پرنٹ آ جاتا۔ یہاں مخصوص الٹرا وائلٹ روشنی کے حامل بلب تھے جن کی روشنی ہوا میں موجود جراثیم ہلاک کر دیتی ہے، بالکل سورج کی روشنی کی طرح۔ یہ جگہ اتنی صاف تھی کہ یہاں اپنا وجود مجھے کرا لگ رہا تھا۔ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ کیا کروں کہ ایک طرف سے ایک سیکیورٹی گارڈ نمودار ہوا۔ اس نے عام وردی کے بجائے ایک پلاسٹک نما لباس پہن رکھا تھا جس نے اسے سر سے پاؤں تک ڈھانپ رکھا تھا۔ حد یہ کہ اس کے چہرے پر مخصوص نقاب بھی تھا۔ صرف ایک ٹیزر گن، ڈنڈے اور واکی ٹاکی سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ سیکیورٹی گارڈ ہے۔ اس نے میرا کوٹ اور اس پر لٹکا ہوا کارڈ دیکھ لیا، اس کے باوجود للکار کر بولا، تم یہاں کیوں آئے؟ واپس جاؤ۔ لفٹ اس فلور پر جام ہو گئی ہے اور میں اندر بند تھا، ابھی دروازہ کھول کر باہر نکلا ہوں۔ لفٹ میں واپس جاؤ، اس نے پھر للکار کر کہا۔ وہ لمبا تڑنگا سے عوام تھا مگر بہترین انگریزی بول رہا تھا۔ اس نے میری طرف آتے ہوئے ٹیزر گن نکالی تو میں بوکھلا کر جلدی سے لفٹ کے قریب ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا یہاں آنے والوں سے نمٹنے کا خاص حکم تھا، قطع نظر اس کے کہ وہ کون ہے۔ میں جان کر نہیں آیا ہوں، میں نے کہا، مگر وہ سنے بغیر میری طرف آ رہا تھا کہ اچانک برابر والی لفٹ کا دروازہ کھلا اور اس میں سے سب سے پہلے رمیش باہر نکلا۔ وہ مجھے دیکھ کر چونکا اور پھر تیزی سے میری طرف آیا۔ اس نے بھی وہی مخصوص لباس پہنا ہوا تھا۔ اس نے نفرت زدہ لہجے میں کہا، تم یہاں کیسے؟ میرا موڈ آف ہو گیا۔ اگر تمہاری آنکھیں سلامت ہیں تو تم دیکھ سکتے ہو لفٹ خراب ہوئی ہے اور میں اس کا دروازہ کھول کر باہر نکلا ہوں۔ تم یہاں آئے کیوں؟ تمہیں لفٹ میں رہنا چاہیے تھا۔ تاعمر؟ میں نے طنزیہ لہجہ میں پوچھا۔ پھر میری توجہ وہیل چیئر پر آنے والے ایک شخص پر مرکوز ہو گئی۔ اس نے مریضوں والا لباس پہن رکھا تھا اور خدوخال سے مقامی لگ رہا تھا۔ اس کی عمر زیادہ نہیں تھی، مشکل سے 50 برس کا ہوگا، لیکن چہرے سے ایسی نکاہٹ ٹپک رہی تھی جیسے برسوں کا مریض ہو۔ دو افراد اس کے ساتھ تھے، ایک اس کی وہیل چیئر سنبھالے ہوئے تھا اور دوسرا ایک ٹرالی سنبھالے ہوئے جس پر کچھ مخصوص آلات رکھے تھے، اور اس ٹرالی کے ساتھ ہی ایک اسٹینڈ پر ڈرپ لگی تھی۔ مشین سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ ہارٹ کا مریض ہے اور یہ مشین اس کے دل کے مسلز کو کرنٹ دے کر چلانے میں مدد دے رہی تھی۔ ایک طرح سے بیرونی پیس میکر تھا۔ مجھے مریض کے خدوخال جانے پہچانے لگے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میں پہلے بھی اسے دیکھ چکا ہوں۔ میں اسے بس چند لمحے دیکھ سکا تھا۔ پھر رمیش میرے سامنے آ گیا۔ اس کے اشارے پر گارڈ نے مجھے دھکیل کر لفٹ میں کر دیا اور پھر اس نے واکی ٹاکی پر سیکیورٹی کنٹرول روم سے رابطہ کر کے انہیں لفٹ کی خرابی کے بارے میں بتایا۔ مشکل سے 10 منٹ بعد لفٹ کی روشنیاں جل اٹھی تھی اور اس کی ایمرجنسی لائٹ بند ہو گئی۔ میں نے بٹن دبایا تو اس کا دروازہ بند ہو گیا اور وہ نیچے روانہ ہو گئی۔ اس کے بعد سے میرا اب رمیش سے سامنا ہو رہا تھا۔ پارکنگ میں آ کر میں نے اپنی گاڑی نکالی اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرا اپارٹمنٹ اسپتال سے تقریباً 20 منٹ کی ڈرائیو پر تھا۔ اسپتال کی طرف سے پک اینڈ ڈراپ کی سہولت شروع میں لی تھی۔ جیسے ہی مجھے یہاں کا ڈرائیونگ لائسنس ملا میں نے کار لے لی تھی۔ اب اسی میں اسپتال آتا جاتا تھا۔ راستے کا بڑا حصہ ایک ہائی وے پر مشتمل ہے اور اس پر کم سے کم رفتار 120 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ اس سے کم رفتار پر خطرہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے آنے والی گاڑی ٹکر نہ مار دے۔ روانگی کے ٹھیک 18ویں منٹ پر میں اپنے اپارٹمنٹ کی بلڈنگ کی پارکنگ میں موجود تھا۔ میرے پڑوس میں رہنے والا احسان اللہ اپنی کھٹارا کار کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ احسان کراچی سے آیا تھا اور ایک IT فرم میں جاب کر رہا تھا۔ اس کی تنخواہ یقیناً اتنی تھی کہ وہ اس سے بہتر کار لے سکتا تھا، مگر نہ جانے کیوں
वो इस खटारा कार से काम चला रहा था। सैफ कैसे हो यार, उसने हाँफते हुए पूछा। मैं ठीक हूं, लेकिन तुम्हारा हाल अच्छा नहीं लग रहा। मैंने उसका जायजा लिया। अगर तुमने कार तब्दील न की तो बहुत जल्द तुम्हें अपनी मुरम्मत के लिए अस्पताल आना पड़ेगा। तुम कार की बात कर रहे हो? मुझे नौकरी के लाले पड़ गए हैं। उसने धड़ से बोनट दे मारा। इम्कान है इस महीने मुझे नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा। अगर दूसरी नौकरी नहीं मिली तो मुझे वापस जाना पड़ेगा और फिर तुम्हारी शादी मजीद तूल पकड़ जाएगी। मैंने बात मुकम्मल की। उसकी 3 गैर शादीशुदा बहनें थीं जिनकी शादी करना थी और उसकी मां ने शर्त रखती थी कि उसकी शादी सबसे आखिर में होगी। इसलिए वो दिन रात मेहनत करके अपनी बहनों का जहेज जमा कर रहा था। इसका रिश्ता हो चुका था और लड़की उसकी पसंद की थी। हम एक साथ लिफ्ट में दाखिल हुए। तुम बता रहे थे कि बहनों का मसला तकरीबन हल हो चुका है। इनका हल हो गया है, मेरा बाकी है। जाहिर है मुझे भी तो अपनी शादी के लिए कुछ न कुछ रकम चाहिए होगी। ये तो है कहीं और अप्लाई किया जा सकता है। हाँ, कल इंटरव्यू है, उसने कहा। उम्मीद है बात बन जाएगी, लेकिन जगह दूर है। उसने एक दूसरी रियासत का पता बताया। तुम्हें सुबह सवेरे निकलना होगा वरना ट्रैफिक जाम में फंस जाओगे। मैंने उसे खबरदार किया। इसीलिए तो परेशान हूं। कार ने अलग मसला खड़ा कर रखा है। सिवाय अखराजात के बाकी सारी तनख्वाह घर भेज देता हूं। अब तो मुरम्मत के लिए भी कुछ नहीं है। उसकी बात सुनकर मुझे अफसोस हुआ। सिर्फ एहसान का नहीं, बल्कि यहाँ काम करने वाले अक्सर पाकिस्तानियों का यही मसला है कि वो दिन रात जान मार कर जो कमाते हैं वो इनके घर वाले नहायत बेदर्दी से नामो नमूद और फजूल खर्चियों में उड़ा देते हैं।